ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے مئی کی 10 اور ذی القعدہ کے 11 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. خطے میں جاری ہند پاک کشیدگی کے باعث جموں و کشمیر سمیت ملک کے دیگر حصوں میں زیر تعلیم لداخ کے طلباء کی واپسی کا عمل یوٹی لداخ انتظامیہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر شروع کر دیا گیا ہے. والدین کی بڑھتی ہوئی تشویش کے پیش نظر انتظامیہ نے طلباء کی بحفاظت واپسی کو یقینی بنانے کے لیے نوڈل افسر بھی تعینات کیا گیا ہے جو اس سارے عمل کی نگرانی کر رہا ہے. ذرائع کے مطابق آج صبح جموں میں واقع گرل ہاسٹل سے تقریباً 80 طالبات کو لداخ روانہ کیا گیا، جبکہ بوائز ہاسٹل جموں سے تقریباً 120 طلباء کو واپسی کے لیے روانہ کیا گیا. ذرائع کے مطابق پچھلے 2 دن کے دوران کئی طلباء نے انفرادی طور پر بھی جموں سے لداخ کا سفر کیا ہے. اسی طرح سری نگر میں زیر تعلیم طلباء کی ایک بڑی تعداد بھی کرگل پہنچ چکی ہے. قابل ذکر ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے سری نگر اور جموں میں حالات کشیدہ اور غیر یقینی صورت اختیار کر گئے ہیں، جس کے باعث طلباء کے والدین شدید پریشانی کا شکار تھے. ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکورٹی خدشات، سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی افواہوں اور زمینی حالات کے پیش نظر طلباء کو جلد از جلد واپسی کو یقینی بنانے کے لیے مقامی انتظامیہ نے فوری اقدامات کیے ہیں. طلباء کی واپسی کے یہ سلسلہ آئندہ دنوں بھی جاری رہنے کی توقع ہے تاکہ تمام زیر تعلیم طلباء کو بحفاظت ان کے گھروں تک پہنچایا جا سکے. والدین نے اس اقدام پر یوٹی لداخ اور ہل کونسل انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی طلباء کی حفاظت کو اولین ترجیح دی جائے گی. حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آج کرگل سمیت پورے عالم اسلام میں مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ جشن و محافل کا انعقاد کیا گیا. ضلع کرگل میں مرکزی تقریب امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل اور جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام جامع مسجد کرگل اور اسلامیہ سکول کے احاطے میں منعقد ہوئی، جس میں بڑی تعداد میں مومنین نے شرکت کی. تقریب کے دوران مقررین نے امام رضا علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی. نعت خوانوں نے نعت و منقبت پیش کر کے سامعین کو محظوظ کیا اور روحانی ماحول پیدا کیا. واضح رہے کہ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے زیر اہتمام گزشتہ 10 دنوں سے عشرہ کرامت کی مناسبت سے محافل کا سلسلہ جاری تھا، جو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت سے شروع ہو کر حضرت امام رضا علیہ السلام کی ولادت تک جاری رہا. آج کی تقریب اس سلسلے کی آخری کڑی تھی. صدر مجلس حجت الاسلام شیخ صادق رجائی چیئرمین امام خمینی میموریل ٹرسٹ نے اس موقع پر امام رضا علیہ السلام کی سیرت پر تفصیل سے خطاب کیا اور موجودہ ملکی حالات کے تناظر میں ملک کی سلامتی اور اتحاد کے لیے خصوصی دعا کی. چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل لیہ ایڈوکیٹ تاشی گیلسن نے آج مختلف مذہبی تنظیموں کے رہنماؤں کے ساتھ ایک اہم میٹنگ منعقد کی، جس میں موجودہ سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر و چیف ایگزیکٹو آفیسر سنتوش سکھادیوے، صدر لداخ بدھسٹ ایسوسیشن چھرنگ دورجے لاغروک، صدر لداخ بونپا ایسوسیشن گیان سرنگ آندوس، صدر انجمن امامیہ اشرف علی برشا، صدر کرسچن ایسوسیشن سونم پرویز، صدر انجمن معین الاسلام ڈاکٹر عبدالقیوم اور نائب صدر انجمن صوفیہ نور بخشیہ غلام حسین موجود تھے. میٹنگ کا مقصد حالیہ سیکورٹی خدشات کے پیش نظر پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کرنا اور مستقبل کی تیاریوں و ہم آہنگی کے سلسلے میں مذہبی اداروں کو اعتماد میں لینا تھا. اجلاس میں اس بات پر بھی گفتگو ہوئی کہ اگر حالات مزید بگڑتے ہیں اور طلباء کی منتقلی انخلا کی ضرورت پیش آتی ہے تو جموں میں واقع لداخ
ہاؤس مقامی گندپا خانقاہوں اور کمیونٹی اراکین کی مدد سے عارضی رہائش فراہم کی جائے گی۔ مذہبی قائدین نے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے اتحاد، تحمل اور باہمی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے تجاویز بھی پیش کی۔ چیئرمین تاشق یلسن نے اجتماعی کوششوں، عوامی اعتماد اور بروقت تیاری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے سبھی اداروں کا تعاون ناگزیر ہے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے ہفتے کے روز وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے بات کی اور ریاستہائے متحدہ کے محکمہ خارجہ کے مطابق ہندوستان اور پاکستان کو کشیدگی کم کرنے اور غلط حساب کتاب سے بچنے کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ہفتے کو وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے بات کی۔ اس سلسلے میں روبیو سے بات کرنے کے بعد جے شنکر نے کہا کہ ہندوستان کا نقطہ نظر ہمیشہ متوازن اور ذمہ دار رہا ہے اور مستقبل میں بھی ایسا ہی رہے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ روبیو اور شنکر کے درمیان فون پر بات چیت ایسے وقت میں ہوئی جب ہندوستان اور پاکستان کی فوجیں ایک دوسرے کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان تنازع سنگین ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں ایس جے شنکر نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا ہے کہ ان کی آج صبح امریکی وزیر خارجہ روبیو سے بات چیت ہوئی۔ ملک کا نقطہ نظر ہمیشہ متوازن اور ذمہ دار رہا ہے اور مستقبل میں بھی ایسا ہی رہے گا۔ خبروں کے مطابق یمن کے عوام نے صوبہ سعدہ کے سڑکوں پر نکل کر ایک تاریخی ریلی نکالی۔ ریلی میں لاکھوں کی تعداد میں شریک یمنی شہری غزہ کی حمایت اور امریکہ اور نیز صہیونی حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ ہم نے اللہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی ہے، اب اسرائیل کو بھی شکست دیں گے۔ ریلی کے شرکاء نے ایک بار پھر صہیونی حکومت کے خلاف یمنی فوج کے حملوں کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت آخری دم تک جاری رکھیں گے۔ اس درمیان یمن پر امریکی حملے روکنے کے ٹرمپ کے اعلان کے بعد امریکی عہدیدار نے اعتراف کیا ہے کہ امریکی انتظامیہ اس جنگ سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری جانب امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ مارچ سے اب تک یمن پر امریکی حملے میں امریکہ کو $1 ارب سے زائد اخراجات برداشت کرنے پڑے ہیں۔ اس دوران متعدد جنگی طیارے اور ڈرونز بھی یمنی فوج نے تباہ کیے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔